تو عمرے کی بھی کلاس ہوتی ہے، جیسے ابھی یہ تربیتی کلاس ہے، تربیتی کلاس ہے، سب کچھ سکھایا اور بتایا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کلاسوں میں شرکت نہیں کرتے. جب ان کلاسوں میں انہوں نے شرکت نہیں کی تو ان کو تفصیلات معلوم نہیں ہوتی. میرے ساتھ حج پر مالیگاؤں کے کچھ لوگ تھے. رات میں عشاء کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد پہلے سے ہی پروگرام بنا ہوا تھا کہ اپنے طواف کرنے کے لیے جائیں گے. تو فارغ ہو گئے ہم لوگ ساتھ میں نیچے اترے. اب ہوٹل سے نکلنا تھا تو کچھ لوگ تھے بولے او مفتی صاحب. اب میں رک گیا، بولے کچھ مسئلہ ہے تو میں رک گیا. تھوڑی دیر وہ لوگ بیٹھے، ان کو بیٹھنا گرا گزرنے لگا تو کہنے لگے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ چلو میں آ رہا ہوں. اب وہ لوگ گئے، میں ان لوگوں کے مسئلے مسائل سے نمٹ کر کے ہوٹل سے نکلا گیا تو راستے میں وہ لوگ آتے ہوئے ملے. میں ان کو بولا کیوں واپس جا رہے ہیں؟ بولے ہو گیا نا 2 طواف. میں حیران ہو گیا کہ اتنے وقت میں تو 1 طواف نہیں ہو سکتا، یہ 2 کیسے کر لیے؟ تو مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ ان سے سمجھنا چاہیے. تو میں نے پوچھا کہ یار کیسے طواف کیے تم لوگ؟ بولے گئے 1 چکر لگائے 1 طواف، 2 چکر کیے 2 طواف. اب ظاہر بات ہے 1 چکر کو اگر وہ طواف سمجھتے ہیں تو 2 طواف ان کے ہو گئے. جبکہ طواف 7 چکر کا نام ہے. 7 چکر مکمل کرے گا تو اس کا طواف ہوگا. اب ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو احرام بھی ضروری ہے. احرام ضروری ہے. مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. لنگی کی جگہ پر ایک چادر اوپر کا جسم ڈھانکنے کے لیے ایک چادر استعمال کریں گے. مرد حضرات سر نہیں ڈھانک سکتے، موزہ نہیں پہن سکتے، دستانہ نہیں پہن سکتے. عورتوں کے لیے مردوں کے مقابلے میں احرام میں فرق ہے. وہ لوگ سلے ہوئے کپڑے میں احرام کی نیت کریں گے. ہم جو چادر استعمال کرتے ہیں یہ احرام کی چادر ہے. ہم سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے اس لیے ہم چادر استعمال کرتے. اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے کی پابندی نہیں ہے، وہ سلا ہوا کپڑا پہنیں گی. تو احرام نیت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ احرام نیت کا نام ہے. ہم اگر سلے ہوئے کپڑے میں بھی احرام کی نیت کر لیں گے تو احرام شروع ہو جائے گا. احرام شروع ہو جائے گا. سلے ہوئے کپڑے میں بھی نیت کا نام ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ گروپ لے کے جا رہے تھے. اب گروپ میں کچھ سیانے لوگ بھی رہتے. ایئرپورٹ پر جب آدمی آئیے قاری صاحب، ایئرپورٹ پر اب گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں تو جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے اس ٹائم پر ہمیں پہنچ جانا چاہیے. حساب نہیں لگانا چاہیے ورنہ گاڑی چھوٹ جاتی ہے. آپ کو 2.5-3 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پر بلایا گیا ہے، آپ لازمی طور پر پہنچ جائیں. چاہے وہاں جانے کے بعد آپ کو گھنٹہ بھر انتظار کرنا پڑے، لیکن آپ بھی اطمینان سے رہیں، آپ کا گروپ بھی اطمینان سے رہے اور گروپ کے ذمہ داران بھی اطمینان سے رہے. اب ہوا ایسا کہ آ رہے ہیں. اپنے پوچھا بھائی کہاں ہے تمہارے حاجی؟ بولے آ رہے ہیں. ذرا فون لگاؤ پوچھو کہاں ہیں؟ بولے ہاں آ رہے ہیں راستے میں. اب ظاہر بات ہے انٹرنیشنل فلائٹ ہوتا ہے، 2.5 گھنٹہ پہلے کاؤنٹر پر پہنچنا پڑتا ہے. اور اگر وہاں پہلے سے بھیڑ ہے تو آپ لائن میں لگے رہیں گے اور آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور آپ فلائٹ میں نہیں بیٹھ سکیں گے. ہر سال کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہر سال رہ جاتے ہیں. پھر ان کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ. بھی پچھلے دنوں ایک عمرہ گروپ گیا تھا، 8 لوگ لیٹ پہنچے، کاؤنٹر بند ہو گیا. اب ان کا ٹکٹ جو ہے نان ریفنڈیبل تھا، واپس نہیں ہو سکتا، ان کو نیا ٹکٹ لینا پڑا، وہ ٹکٹ کینسل ہو گیا.
ٹور کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اس میں ہی پریشان رہتے ہیں کہ بھائی کون آیا کون نہیں آیا، کون آیا کون نہیں آیا۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی پریشان تھے، معلوم ہوا کہ بھائی ایک فیملی کے 5-7 لوگ ہیں ابھی تک آئے نہیں۔ اسی پریشانی میں ہوا ایسا کہ ہم لوگ احرام باندھے، ہمارے پاس چادر تھی، ٹھیک ہے باندھ لیں گے آخر وقت میں، ہمارا سامان ڈالنے والے، گروپ کا سامان ڈالنے والے ہمارے احرام کی چادر جس بیگ میں تھی وہ بھی سامان میں ڈال دی۔ اب سب سامان چلا گیا، حاجی سب آگے بڑھ گئے، اب یہ ہوا کہ چلو احرام، دیکھے تو تھیلی غائب۔ اب ساتھ میں جو تھے پریشان وغیرہ، میں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اسی سلے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھ لو، نیت کر لو، احرام شروع ہو گیا۔ اب 12 گھنٹہ اگر ہم سلا ہوا کپڑا پہنے رہے تو دم واجب ہوگا۔ ہم لوگ ابھی نیت کر لیتے ہیں، تلبیہ کب پڑھیں گے؟ جب یلملم آنے والا رہے گا، اس وقت تلبیہ پڑھیں گے، جدہ اتریں گے، سامان میں سے احرام کی چادر لیں گے، پہن لیں گے، اور اتنی دیر سلا ہوا کپڑا پہنے رہے تو اس کا جو صدقہ ہے وہ صدقہ دے دیں گے۔ مسئلہ معلوم تھا تو اتنی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو احرام نیت کا نام ہے۔ یہ جو چادر ہم لوگ باندھتے ہیں یہ چادر ہے۔ ہم سلا ہوا کپڑا احرام کی پابندیوں میں مرد حضرات نہیں پہن سکتے تو اس کی جگہ ہم چادر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ 2 چادر باندھ کر کے 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد ہم دعا کریں گے۔ دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر یہ مانگیں گے کہ اللہ ہمارے لیے عمرے کو آسان کر دیجیے اور اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ جو بھی مانگنا ہے آپ کو، ہم لوگ تو محتاج ہیں، ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے، یہ سب ہماری ضرورت ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو جو دعا آپ کرنا چاہیں کریں، اس کے بعد نیت کریں کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے آپ میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما دیں۔ نیت ہو گئی، جب ہم تلبیہ پڑھیں گے تو احرام شروع ہوگا۔ بغیر تلبیہ پڑھے احرام شروع نہیں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے جب بغیر تلبیہ پڑھے احرام شروع نہیں ہوگا تو تلبیہ یاد کرنا ضروری ہے۔ کتنے لوگوں کو تلبیہ یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا، شرمانے کی بات نہیں ہے۔ ہاں میں بھی اٹھا رہا نا۔ تلبیہ یاد رہنا ضروری ہے۔ جیسے ہم لوگ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اگر ہم لوگ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر نہ کہیں تو نماز شروع ہوگی؟ نہیں شروع ہوگی۔ تو جس طرح نماز کے لیے تکبیر تحریمہ ہے، اسی طرح احرام کے شروع ہونے کے لیے تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، احرام شروع ہو گیا۔ اب احرام شروع ہو گیا، تب احرام کی پابندیوں کی جو پابندیاں ہیں ان کا ہر حال میں لحاظ رکھنا ضروری۔ یہ علماء کرام تفصیل آپ کو بتائیں گے کیا کیا پابندی۔ ہمارے قاری صاحب آ گئے ہیں، اصل گفتگو قاری صاحب کی ہے۔ تو میں تو یہ بولا تھا کہ میں صرف عمرے کا طریقہ بتاؤں گا تاکہ لوگ سن کر کے عمل کریں گے تو مجھ کو بھی جو ہے بیٹھے بیٹھائے ثواب مل جائے گا، باقی ساری گھڑا موڑی یہی لوگ کریں گے۔ تو ہم نے تلبیہ پڑھا، احرام شروع ہو گیا۔ اب احرام کی پابندیاں جو مردوں کے لیے ہے وہ پوری ہمیں کرنا ہے، جو ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے ان کے لیے بھی پوری کرنا ضروری ہے۔ اب جتنا ہم کثرت سے تلبیہ پڑھیں گے ہمارا عمرہ اتنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کے معنی میں حاضر ہوں۔ کیا معنی ہے لبیک کے معنی؟
میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے، تو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک لہ۔ ان الحمد، تمام تر تعریفیں، والنعمت، اور اس دنیا میں جتنے بھی تیرے انعامات ہیں جس شکل میں بھی ہے، اس کو ہم نعمت کہتے ہیں، یہ سب تیری عطا و بخشش ہے، ہر طرح کی تعریف کا سزاوار اور لائق تو ہی ہے، تیرے لیے بادشاہت ہے، تیرے لیے بادشاہت ہے، اس کائنات میں تیرا حکم چلتا ہے، بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ ہے تلبیہ۔ تو تلبیہ پڑھیں گے تو احرام شروع ہوگا، اور جتنا کثرت سے تلبیہ پڑھیں گے اتنا زیادہ عمرہ اجر و ثواب والا رہے گا۔ اور ابھی ابو سفیان عمار صاحب نے بھی بات کہی، ایک جملہ میں نے بھی کہا، عبادتوں کی قبولیت اخلاص پر موقوف ہے، اخلاص پر، اور یہ اخلاص پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ تلبیہ پڑھتے رہو گے کثرت سے، بار بار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی کیفیت بنے گی، تھوڑی دیر کے بعد آپ پڑھتے رہو گے پڑھتے رہو گے پڑھتے رہو گے، کچھ دیر کے بعد کیفیت بنے گی، اور جب یہ کیفیت آپ کے اندر آئے گی تو پھر آپ کو عمرے کا مزہ آئے گا، احرام آپ کو اچھا لگے گا، احرام کی پابندیاں اچھی لگیں گی، اور پھر جب آپ اس حالت میں مکہ مکرمہ پہنچو گے اور پھر آپ عمرے کی ادائیگی کی نیت سے مسجد حرام پہنچو گے تو ایک ایک چیز آپ کو اچھی لگے گی، اور اگر آپ کی کیفیت نہیں بنی ہے تو آپ کو احرام سے الجھن ہوگی اور پابندیوں کو لے کر کے آپ پریشان رہیں گے۔ اس لیے کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ بعض لوگ شرماتے ہیں کہ میں تلبیہ پڑھوں گا لوگ سنیں گے تو کیا بولیں گے، ارے آپ اس نیت سے تلبیہ پڑھو کہ دوسرے لوگ بھی سن کر کے پڑھیں گے، اور واقعی لوگ پڑھتے، ذہول ہو جاتا ہے، آدمی پڑھتے پڑھتے چپ ہوا تو پھر چپ بیٹھا رہتا ہے، لیکن کوئی تلبیہ پڑھا تو بس اس کو جیسے یاد آ جاتا ہے تو یہ بھی تلبیہ پڑھنے لگتا۔ تو آواز سے تلبیہ پڑھنے کا مردوں کو، چلانا ضروری نہیں ہے، لیکن آواز کہ اپنے ساتھ کے جو گروپ کے لوگ ہیں، ساتھ میں ہیں، بس میں ہیں، وہ سنیں، آپ پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ دیکھو گے آپ کی آواز سے لوگ آواز ملائیں گے، آپ پڑھو گے لوگوں کو بھی یاد آئے گا، لوگ بھی پڑھیں گے، اور جتنی کثرت سے تلبیہ پڑھا جائے گا ماحول بنتا ہے، کیفیت بنتی ہے، اور عمرے کے اعمال و افعال کی ادائیگی میں آدمی کو مزہ آتا ہے۔ یہ تلبیہ آپ کب تک پڑھیں گے؟ جب تک آپ بیت اللہ کا طواف شروع نہیں کریں گے، جو ہی آپ مکہ مکرمہ مسجد حرام میں پہنچے اور اب آپ کو عمرہ شروع کرنا ہے تو پہلے آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ ابھی تک دونوں کاندھے ہمارے احرام سے ڈھکے ہوئے تھے، اب سیدھا کاندھا ہم کھول لیں گے، چادر ہٹا کر کے بغل میں سے لے کر کے بائیں کاندھے پر دونوں کے کپڑے کے کنارے، چادر کے کنارے رکھ لیں گے، اب یہ ہمارا سیدھا کاندھا کھلا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو نا، معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، تم لوگ تو ابھی سے شرمانے لگے۔ اس کو استباء کہتے ہیں، سیدھا کاندھا کھول لینا، استباء۔ آپ نے سیدھا کاندھا کھول لیا، اب آپ کو عمرے کا عمل شروع کرنا ہے، تو آپ
عمرے کے لیے طواف کی نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرے کے لیے تیرے گھر بیت اللہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکر کی، آپ اسے میرے لیے آسان کر دیں اور قبول فرما لیں۔ ہم نے استبا کیا، ہم نے نیت کی، نیت کر لینے کے بعد اب ہمارا تلبیہ بند ہو جائے گا۔ شروع ہوا تھا کہاں سے؟ جہاں سے ہم نے احرام باندھا تھا، یہاں سے تلبیہ شروع ہوا جدہ تک سفر میں، جدہ سے مکے تک سفر میں، بلڈنگ میں پہنچ گئے وہاں تلبیہ، جب تک ہم مسجد حرام میں جا کر کے عمرے کے لیے بیت اللہ کا طواف شروع نہیں کریں گے یہ تلبیہ چلتا رہے گا۔ جب ہم نے نیت کر لی، استبا کر لیا، اب ہمارا تلبیہ بند۔ یہ کتنے کام ہوئے؟ 3 کام ہوئے۔ احرام کی حالت میں بیت اللہ پہنچے، ہمیں پہلا کام استبا، دوسرا کام عمرے کے لیے بیت اللہ کے طواف کی نیت، تیسرا تلبیہ بند۔ 3 کام یاد رہے گا۔ پہلا کام استبا، دوسرا کام نیت، تیسرا کام تلبیہ بند۔ 3 کام کے بعد اب ہمیں حجر اسود کا سامنا کرنا ہے۔ ہم چل کے آئیں گے حجر اسود کا کونا، بیت اللہ کا وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، ہم وہاں پہنچ کر کے پہلا کام یہ کریں گے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسرا کام ہم اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کے ایسے سامنے کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، چوم لیں گے۔ تیسرا کام وہیں پر گھوم کر کے حجر اسود اور بیت اللہ کی طرف بایاں کاندھا بایاں ہاتھ کریں گے اور اپنا طواف کا عمل شروع کریں گے۔ تو 3 کام پہلے اور اس کے بعد 3 کام، یہ 6 کام ہے۔ ہم اب طواف شروع کیے تو پہلا 3 چکر جو ہے ہمیں رمل کے ساتھ کرنا ہے۔ 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکر میں رمل، رمل کے معنی دوڑنے کے نہیں ہے، رمل کے معنی دوڑنے کے نہیں ہے، رمل کے معنی اچھلنے کودنے کے نہیں ہے، رمل کے معنی آتے ہیں اکڑ کر چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے تیز چلنے کی کوشش کرنا، یہ ہے رمل۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ وباؤں والی زمین تھی، وباؤں والی جگہ تھی، جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، جتنے لوگ گئے اکثر اس میں سے بیمار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حضور سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول ہم لوگ مدینہ منورہ آئے، ہم آ کر کے یہاں بیمار ہو گئے، حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے، بلال بیمار ہو گئے، حضور ان کی عیادت کے لیے گئے تو وہ لوگ مکہ مکرمہ، وہاں کی فضا، وہاں کا موسم یاد کر کے رو رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا یہ کی کہ اللہ مدینے میں جو وبا ہے اسے جوفا میں منتقل کر دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینے سے ایک اجاڑ بالوں والی عورت، انتہائی بھیانک ڈراؤنی ایک عورت مدینے سے نکل کر جوفا کی طرف جا رہی تھی۔ تو پہلے وہ جگہ مدینہ منورہ وباؤں والی جگہ تھی، بلاؤں والی جگہ تھی، حضور کی دعا سے اللہ نے اس کو پاک کر دیا۔ پہلے اس کا نام یثرب تھا، یثرب کا ترجمہ اچھا نہیں ہے، حضور نے اس کا نام بدلا کہ یہ مدینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ تابہ ہے، یعنی عمدہ سرزمین، اور اللہ نے حضور کی دعا سے عمدہ بنا دیا۔
تو صحابہ کرام بیمار ہو گئے تھے، اور یہ بات دیر سویر مکے تک پہنچی. مکے والوں کو معلوم ہوا کہ یہ جتنے لوگ گئے سب جا کے بیمار ہو گئے. اور اس کے بعد ایک موقع آیا کہ حدیبیہ، یہ واقعہ حدیبیہ جو ہے، صلح حدیبیہ، عمرے کی نیت سے حضور آئے تھے، مکے والوں نے روک دیا، آئندہ سال آنا. تو آئندہ سال جب آئے تو پورے مکے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ مدینے کے بخار نے سب کو کمزور کر دیا. اب یہ وہ پہلا موقع تھا کہ مکے کے لوگ ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. حضرت جبرائیل آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ مشرکین مکہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ مدینے کے بخار نے سب کو کمزور کر دیا ہے اور یہ ہمارے دینی دشمن ہیں، اس لیے ہماری کمزوری ان پر ظاہر نہ ہو، ہم اکڑ کر کے چلے، پہلوانوں کی طرح چلے. اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کا حکم دو. تو صحابہ کرام کو حضور نے حکم دی، سب اکڑ کر کے چلنے لگے. تو وہ لوگ جو دور پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ کے کہنے لگے، بولے یار کون بول رہا تھا کہ وہ بیمار ہے؟ بولے ان میں سے تو ہر ایک ایسا چل رہا ہے جیسا پہلوان ہے. تو اپنی کمزوری دشمنوں پر ظاہر نہ ہو، یہ حکم آیا. حالانکہ اکڑنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا اللہ کو پسند نہیں، اور زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، تم زمین پھاڑ نہیں سکتے، اور گردن ٹائٹ کرنے کی وجہ سے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، منع کیا گیا ہے. مگر بندگی اور عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تابع داری. ساری زندگی تواضع کے ساتھ رہنا اللہ کو پسند ہے. اور طواف کے لیے پہنچے تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، اکڑ کر کے پہلوانوں کی طرح چلنا حکم ہے، اور اس کی تعمیل ہی عبادت ہے، اور اللہ کو اس جگہ یہی عمل پسند ہے. پہلے 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں حجر اسود کا بوسہ استلام، پہلا چکر شروع اکڑ کر کے ہم پورا کریں گے. جب حجر اسود پہ آئیں گے پھر استلام کر کے دوسرا چکر رمل کے ساتھ پورا کریں گے. حجر اسود کو بوسہ دے کے تیسرا چکر رمل کے ساتھ پورا کریں گے. یہ 3 چکر رمل کے ساتھ ہے. 3 چکر کے بعد بقیہ 4 چکروں میں رمل نہیں کرنا ہے، یاد رہے گا. معمول کے مطابق حجر اسود کا بوسہ دیں گے، 4 چکر اور کریں گے، ایسے 7 چکر ہوئے. ہر چکر کے شروع میں بوسہ تھا، استلام تھا. جب 7واں چکر پورا ہوگا تو پھر استلام ہے. یہ 8 استلام ہو گئے. کتنے؟ 8 استلام. طواف پورا ہو گیا. عمرے کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا. اب اس کے بعد ہمیں 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی ہے. تو اب تک ہمارا کاندھا کھلا ہوا تھا 7 چکر میں، اب ہم اپنا کاندھا ڈھانک لیں گے، اور مقام ابراہیم کی طرف پیچھے جہاں ہم اطمینان سے 2 رکعت پڑھ سکے وہاں پر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا. مقام ابراہیم پر اور بیت اللہ کے قریب پڑھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ آپ اطمینان سے نماز نہیں پڑھ پاؤ گے. اب ظاہر بات ہے نماز اگر اطمینان سے نہیں ہوئی تو وہ نماز بھی کیا نماز. اس لیے تھوڑا پیچھے جا کر کے جہاں آپ کو اطمینان سے نماز پڑھنے کی جگہ ملے وہاں 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھو. اس کے بعد بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کا کونا، ان دونوں کے درمیان جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ملتزم کے معنی چپٹنے کی، لپٹنے کی جگہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تھے تو آپ نے عمرہ اسی طرح ادا کیا تھا. بیت اللہ کا طواف، 2 رکعت واجب الطواف، اس کے بعد آپ ملتزم پر آئے اور اس طرح لپٹ گئے جیسے بچہ ایک لمبی جدائیگی کے بعد اپنی ماں سے ملتا ہے تو کیسے لپٹتا ہے، اس طرح حضور
اس دیوار سے لپٹ گئے اور اپنا رخسار بیت اللہ کی دیوار پر اس طرح لگایا اور دعا کرتے رہے. ہمیں مشکل سے یہ موقع ملے گا، اس لیے اگر موقع ملے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو تھوڑا جہاں ہم نے واجب الطواف نماز ادا کی ہے وہیں پر ملتزم کی طرف رخ کر کے ہم دعا کریں. دعا کریں، جو دعا آپ کرنا چاہیں کریں. بیت اللہ کے طواف میں 7 چکر میں جو دعا آپ کرنا چاہیں کریں، کوئی مخصوص دعا نہیں. اب 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنے کے بعد پھر آپ حجر اسود کا استلام کریں. کوشش کریں کہ قریب سے قریب پہنچ کر کے سامنے سے استلام کریں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو آپ مطاف سے نکل کر جب صفا مروہ پر جائیں گے تو صفا پہاڑی سے بھی آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا، اور وہی کونا جس پر حجر اسود نصب ہے وہ آپ کو وہاں مل جائے گا. کوشش یہ کریں کہ مطاف سے آپ استلام کر کے جائیں، اور جب آپ صفا پر پہنچے تو وہاں سے آپ کو مروہ کی سعی کرنا ہے جو واجب ہے. آپ وہاں جا کر کے نیت کریں کہ میں عمرے کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کی نیت کرتا ہوں، اللہ تم اسے میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے. اس کے بعد قرآن کریم کی آیت ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، ان الصفا والمروۃ، اسے آپ یاد کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت وہاں تلاوت فرمائی، آپ بھی پڑھیں. آیت پڑھ لینے کے بعد آپ دعا کریں. نیت کر لی تھی کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی نیت کرتا ہوں عمرے کے لیے، اسے آپ میرے لیے آسان فرما دیں، قبول فرما لیں. قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لے، اس کے بعد دعا کریں. کتنی دیر تک دعا کرنا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ صفا سے مروہ تک آپ چل کر کے گئے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنی دیر آپ دعا کریں. آپ ایسا سمجھ لو 5 منٹ لگتا ہے تو آپ 5 منٹ کی دعا کریں، اس سے چھوٹی بھی کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے سب 5 منٹ دعا نہیں کر پاتے نا. اپنے ابھی اگر کسی کو بولیں گے چلو تم دعا کرو تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کی حمد اور تعریف، درود پاک، اس کے بعد 1-2 دعا مانگنے کے بعد کیا مانگنا ہے معلوم ہی نہیں ہے. آدمی لمبی دعا نہیں کر پاتا، اگر مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے تو دعا کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تو نہیں مانگ پاتا. جیسے نیا فقیر ہوتا ہے وہ لمبی صدا نہیں دیتا، وہ آ کر دروازے پہ آواز دیا مائی، اللہ کے نام پر دینا، اندر سے کچھ اس کو ہلچل دکھی نہیں تو وہ دوسرے گھر کا دروازہ دیکھنے لگتا ہے کہ اب یہاں سے میں وہاں چلوں. لیکن جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں جس کو مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے وہ اطمینان سے دروازے پہ کھڑے رہتے اور صدا دیتے رہتے، اندر سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں تو تم کوئی فقیر آئے گا تو دیکھ لینا وہ دعا دیتا رہتا نا، اور ایسی ایسی دعا دیتا کہ اس میں حج بھی کروا دیتا، عمرہ بھی کروا دیتا، سب بال بچوں تک کی دعا دے دیتا، مگر لے کے جاتا ہے، لے کے جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو مانگنا ہی نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا. بہت مشکل سے ہم لوگ کی دعا 2-5 منٹ کی ہوتی ہے، وہ بھی امام صاحب مانگتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شریک رہتے ہیں. اپنی دعا اگر مانگنا ہو بہت مشکل سے 2-5 منٹ کی دعا ہوتی. اللہ کو مانگنا پسند ہے، اور حج اور عمرے میں صرف دعا ہے. طواف میں دعا، سعی میں دعا، ملتزم پہ دعا، واجب الطواف میں دعا، دعا ہی دعا ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے. ایک عمل ہے، اس عمل کی ادائیگی میں آپ کو دعا کرنا ہے. سب سے افضل عمل دعا ہے. یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی افضل دعا ہے.
اس لیے دعا کرنا آنا چاہیے، مانگنا آنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ رہنا چاہیے۔ میرے گھر میں معمول ہے، ہم لوگ ہفتے میں ایک دن، خاص طور پر جمعہ کے دن عصر کے بعد، سب چھوٹے چھوٹے بچوں کو، گھر کے تمام افراد کو جمع کرتے، جو بھی پڑھنا ہے پڑھتے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ تو دعا مانگ، اور غروب تک دعا مانگنے کا، غروب تک دعا مانگنے کا۔ تو سب ذہنی طور پر تیار رہتے کہ ہو سکتا ہے مجھ کو دعا کرنا پڑے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی الحمدللہ دعا کرتے، اور بسا اوقات ایسی دعا کرتے کہ اپنے کو لگتا ہے کہ یار اپنے سے اچھی دعا تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام سیکھنے سے آتا ہے، کرنے سے آتا ہے، تو یہ اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ہم بھانجی نے ایک مرتبہ دعا کی، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، 2 جملہ بولنے کے بعد جو رونا چالو کیے، ایسی ہچکی اس کی بندھی کہ اپنی کبھی ایسی ہچکی دعا میں نہیں بندھی، اور اس کے ساتھ اس کا مانگنا چالو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا کا عمل بہت پسند ہے، اور حج اور عمرے میں صرف دعا ہے، صرف دعا ہے۔ اس لیے آپ اتنی تیاری دعا کی کر کے جائیں کہ آپ کا طواف، واجب الطواف، ملتزم کا سامنا، اور پھر صفا مروہ کی سعی، آپ مسلسل دعا کرتے رہے۔ 1.5 سے 2 گھنٹہ لگتا ہے۔ اچھا، ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ دعا ایک مرتبہ مانگ لیے تو دوبارہ نہیں مانگ سکتے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ یہ تو مانگ لیے رہے نا، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ دعا فرماتے تھے تو ایک ایک دعا 3 مرتبہ مانگتے تھے، اور اس کے آگے کی بات بھی ملتی ہے کہ جب آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو ایک ایک بات 3 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ آج تو لوگ بولیں گے دیکھ گھڑی گھڑی وہی بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صفا سے چلیں گے مروہ تک، یہ 1 چکر ہوگا، درمیان میں کچھ حصہ پڑتا ہے جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، ہر ٹیوب لائٹ وہ لگا ہے وہاں پر، آپ کو اتنا فاصلہ دوڑ کر کے طے کرنا ہے، پھر چلنا ہے۔ پہلے چلنا شروع کرنا ہے، جہاں ہرا لائٹ آئے گا وہاں سے دوڑنا ہے، پھر اس کے بعد چلنا ہے۔ آپ صفا سے مروہ پر 1 چکر ہو گیا، حالانکہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ آدھا چکر ہے۔ چکر کس کو بولتے ہیں آپ سمجھ رہے ہو نا، کہ جہاں سے چلے تھے وہاں پہنچے تو چکر، لیکن ہے یہ آدھا کلومیٹر صفا سے مروہ۔ اب اگر 1 چکر پورا صفا سے صفا رہتا تو قریب 6 سے 7 کلومیٹر اپنے کو چلنا پڑتا۔ اب آپ سوچو، ہم چل سکتے، ہم لوگ؟ اللہ نے کرم کیا، صفا سے مروہ کو 1 چکر مان لیا، مروہ پر پہنچے، پھر وہاں پر آپ دعا کریں 5 منٹ کی دعا، پھر وہاں سے آپ چلیں صفا کی طرف، یہ دوسرا چکر، صفا پہ آئیں پھر دعا کریں، صفا سے چلیں مروہ کی طرف، پھر 3 چکر ہوئے وہاں دعا کریں، پھر صفا مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، صفا مروہ سے صفا، پھر جب صفا سے آپ مروہ پر پہنچو گے تو یہ 7 چکر ہے، اس کو 7 چکر بولتے ہیں، ہے یہ 3.5 چکر، لیکن ہماری کمزوری پر کہو، عادت نہ ہونے کی وجہ سے چلنا معمول نہیں ہے، ہمارے پر اللہ نے رحم فرمایا اور اس کو 7 چکر مان لیا۔ جب 7واں چکر ہمارا پورا ہو گیا تو ہمارا بیت اللہ کا طواف ہو چکا تھا، واجب الطواف، صفا، اس کے بعد دعا، پھر صفا پر آئے، سعی ہم نے شروع کی، سعی مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم جب بال منڈوا لیں گے تو ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ سعی مکمل ہو جانے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں،
لیکن دوسرا ہمیں کوئی کام بھی نہیں ہے وہاں، تو صفا کے جب صفا مروہ کی صحیح ہو گئی تو جہاں ہم اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہوں آپ حرم میں آ جائیں، یا جہاں آپ کو موقع ملے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اپنے سر کو منڈوا لیں۔ جب آپ نے سر منڈوا لیا تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ بولو مشکل ہے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ شریعت نے ہمیں کسی ایسی عبادت کا مکلف نہیں بنایا جس کا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو۔ نماز آسان ہے، روزہ آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ہمارے 5 سال 7 سال کے بچے رکھ لیتے نا۔ زکوٰۃ کا عمل آسان ہے کہ پورے سال میں جتنا ہم کمائے اس میں سے جو خرچ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو بچا ہے اس کا 2.5% نکالنا ہے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ جو بچا ہے اس پر، بہت آسان ہے۔ حج آسان ہے، عمرہ آسان ہے، ہر عبادت آسان ہے، بس یہی عبادت ہم اخلاص کے ساتھ کر لیں، ہمارا یہ عمل ہماری نجات کے لیے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ ہم میں دلچسپی اور شوق پیدا ہو جائے اور یہ عمل ہم شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انجام دیں، اور جتنا ہم احرام کے سے لے کر کے اور طواف عمرے کے لیے طواف شروع کرنے تک جتنی کثرت سے تلبیہ پڑھیں گے اتنی ہماری کیفیت بنے گی، نہیں پڑھو گے تو نہیں بنے گی۔ اب ظاہر بات ہے اگر کیفیت نہیں ہے تو بے من کی عبادت آدمی کو بوجھ لگتی، اور جب آپ بوجھ سمجھ رہے ہو تو یہ عمل اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے رغبت اور شوق کے ساتھ، اور جتنے ایام آپ وہاں پر رہیں، عمرہ کرنا ہو عمرہ کریں، طواف کرنا ہو طواف کریں۔ اب ایک نئی جھنجھٹ آ گئی ہے کہ جو احرام باندھے رہتے ہیں وہی نیچے مطاف میں جا کر کے طواف کر سکتے، ورنہ بولتے اوپر سے طواف کرو۔ اب اوپر سے طواف کرنا ایک چکر 1 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھ لیں مفتی صاحب یہ چدریا باندھ کے جا سکتے کا؟ تو میں تو لوگوں کو بولتا ہوں کہ ہاں جانا چاہیے۔ سعودی حکومت نے نیچے انٹری کے لیے یہ یونیفارم بنا دیا ہے، آپ احرام کی چادر باندھ کر کے جاؤ نیچے طواف کرو، یہ شرعی مسئلہ نہیں، یہ تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے یا لوگوں کی سہولت کے لیے اس طرح کا نظام بنا دیا۔ آپ احرام کی چادر باندھ کر کے جاؤ، میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ ہاں آپ جا سکتے ہو، اور اس کی تعبیر یہ کہ سعودی حکومت نے آج نیچے مطاف میں جانے کے لیے یہ یونیفارم رکھا ہے، آپ یونیفارم استعمال کرو اور جاؤ، ورنہ آدمی طواف ہی نہیں کر پاتا۔ ایک طواف کرنا مشکل، عورتوں کے لیے تو لوہا لگ جاتا، ان کے لیے اتنی آسانی ہے کہ وہ جائیں تو ان کو روک نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے میں احرام کی نیت رہتی نا۔ اس لیے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ احرام کی چادر باندھ کر کے، یہ سمجھ کر کے کہ وہاں جانے کے لیے یہ یونیفارم ہے، جیسے عمرے کے لیے شریعت نے یونیفارم رکھا ہے، حج کے لیے شریعت نے یونیفارم رکھا ہے۔ اب سعودی حکومت نے اس میں اضافہ کر دیا کہ آپ کو مطاف میں جانا ہے تو یونیفارم پہن کے آؤ۔ اس لیے آپ کو اگر جانا چاہے تو احرام کی چادر باندھ کر کے نفل طواف کے لیے بھی جا سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور جتنے دن آپ وہاں رہو رغبت اور شوق کے ساتھ اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بتا دیے قاری صاحب، ایک مسئلہ ہے کہ جیسے استلام، حجر اسود کے سامنے استلام کرنا، بعض لوگ استبا بھول جاتے ہیں، بعض لوگ رمل بھول جاتے ہیں، تو استلام بھی سنت ہے، استبا بھی سنت ہے، اور رمل بھی سنت ہے۔ آپ اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، آپ کا یہ عمرہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ نہیں ابھی دعا نہیں اصل پکوان۔ صفا مروہ کی جو سعی ہے وہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے، آپ اگر نفل طواف کرنا چاہیں تو اس میں صفا مروہ کی سعی نہیں ہے۔ آپ صرف جو ہے جیسے یہ 7 چکر آپ نے عمرے کے طواف کے لیے کیا تھا، اسی طرح آپ 7 چکر کر لیں، یہ آپ کا نفل طواف رہے گا، اور اس کے لیے صفا مروہ کی سعی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ پہلی مرتبہ جیسے عمرہ کرتے ہر طواف اسی طرح پورا کرتے، تو معلومات رہے، جانکاری رہے، تو جتنی دیر میں آپ صحیح کرو گے اتنی دیر میں آپ 2 طواف اور کر لو گے، اور ایک مرتبہ گھسے تو جلدی نکلنے کا نہیں۔ جو مکروہ وقت ہوتا ہے جیسے فجر کی نماز کے بعد نماز، نفل نماز مکروہ ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک مکروہ وقت ہے۔ اب طواف نام ہے بیت اللہ کا 7 چکر، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف۔ بعض لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ واجب الطواف پڑھ لیتے، نہیں پڑھنے کا۔ بعض لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب واجب الطواف پڑھے نہیں ہیں تو دوسرا طواف نہیں کر سکتے، تو وہ ایک طواف کر کے رک جاتے ہیں۔ مکروہ وقت میں آپ نماز روک کر کے 1 سے زائد طواف کر سکتے، لیکن جو اوقات مکروہ نہیں ہیں ان اوقات میں آپ جب طواف کرو گے تو آپ کو 2 رکعت نماز واجب الطواف لازمی طور پر پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نیا طواف شروع کرو۔ نماز مؤخر کر سکتے ہیں واجب الطواف۔ ابھی جیسے مسئلہ کہ آدمی پہنچا اور ایسے وقت پہنچا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے یا عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اب ہم گئے اور جا کر کے ہم نے عمرے کا طواف کر لیا۔ اب عمرے کا طواف کر لینے کے بعد واجب الطواف کے لیے کچھ لوگ رک جاتے ہیں کہ اب سورج نکلے گا وقت مکروہ ختم ہوگا، سورج ڈوبے گا وقت مکروہ ختم ہوگا، تو واجب الطواف پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جا کر ہم صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ یہ ترتیب واجب الطواف کی نماز کے لیے مسنون ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے طواف کر لیا، اب اس کے بعد سورج نکلنے میں کافی ٹائم ہے، سورج ڈوبنے میں کافی ٹائم ہے، تو آپ یہ واجب الطواف کی نماز مؤخر بھی کر سکتے۔ آپ صفا مروہ کی سعی کر لیں، وقت مکروہ ختم ہو جائے، اس کے بعد واجب الطواف پڑھ لیں۔ بہت آسان ہے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آدمی الجھن میں پڑ جاتا۔ قاری صاحب بیان کریں گے انشاءاللہ۔ چلو تمہارا بیان ہے، میں چلوں گا۔ السلام علیکم۔